بخاری کتاب البیوع میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بیچنے والے اور خریدنے والوں کے اختیار ہیں کہ ڈیل کو باقی رکھیں یا اس کو ختم کر دیں جب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، یہ اصول ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر خرید و فروخت کرنے والے سچائی سے کام لیں، ہر چیز کو واضح کر دے فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، تو ان دونوں کی تجارت میں، کاروبار میں برکتیں ڈال دی جاتی ہے۔ اور اگر چھپایا کوئی چیز، جھوٹ سے کام لیا تو محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی تجارت سے، کاروبار سے برکتیں نکال لی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ اکبر ہر مسلمان کو چاہیے، ہر کاروبار کو چاہیے، ہر دکاندار کو چاہیے، ہر بزنس کرنے والوں کو چاہیے کہ سچائی سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اسلام، ایمان، توحید جیسی عظیم نعمتوں سے نوازتے ہوئے جمعہ کی نماز میں حاضری ہونے کا شرف بخشا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ النساء کی آیت نمبر 29 20 پہ 9 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام ہی نیک بندے، مومن بندے سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال کو باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہم اگر یہ کہ تجارت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، میرا مال آپ کے پاس جائے، آپ کے پاس میرے پاس آئے، بہت اچھی بات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کھانے اور پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانے اور پینے کی ضرورت کو اور اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، بزنس کرنے پڑتے ہیں، دکانیں کھولنے پڑتے ہیں، اور محنت و مزدوری کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ پوری تندہی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہمارے پورے فیملی ممبرز محنت و مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری ضرورتیں آج پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، تجارت میں برکت نہیں، ہمارا سرمایہ بڑھنے کے بجائے سے کم ہو رہے ہیں، تجارت میں ترقی کے بجائے اور ہم تنزلی کے شکار ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا اسباب ہیں؟ انشاءاللہ آج کے خطبے میں وہی چیز بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ہم تجارت کیسے کریں، ہم تجارت کیسے کریں، ایک انسان کامیاب تاجر کیسے بن سکے، وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے ضوابط ہیں کہ
کہ جن کو اپنا کر ایک مسلمان تاجر کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا مال کثرت سے زیادہ مال کیسے کما سکتے ہیں۔ یہ چیز آج کے درس میں، آج خود میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے تجارت کی اہمیت اور فضیلت سمجھ لیں۔ آپ اسلام میں تجارت کی اہمیت کیا ہے، آپ ایک دو جملے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پورے قرآن میں تقریباً 20 سے زائد مقامات پر، پورے قرآن میں تقریباً 20 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے یا اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور 15 سے زیادہ مقامات پر صدقہ دینے اور صدقہ دینے والوں کی ترغیب اور اس کی مدح اور اس کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف شاید ہی کسی ایک آیت ہو کہ زکوٰۃ لینے والے، صدقہ لینے والے کی ترغیب بیان ہو، ایسا نہیں ملتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی اور آپ کے نبی، اس کائنات کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں آپ کا بچپن بھی گزرا مکے کی بکریاں چراتے اور پیٹ پالتے تھے، اور اسی طریقے سے ہمارے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی اسی تجارت کی وجہ سے۔ تجارت میں گئے، منافع ہوا، ملک شام گئے، ابھی نوجوان کے عمر ہیں، 40 سال عمر ہے، تجارت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اکثر مہاجرین کا ذریعہ معاش ہی تجارت تھی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام میں تجارت اور بزنس اور کاروبار کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، ہمارا دین اسلام چاہتا ہے کہ ایک انسان خود کفیل ہو، خود کسی کے سہارے پر زندگی نہ گزارے، وہ خود حلال طریقے سے اتنا کما لے، اتنا کچھ کر لے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے قابل ہو جائے، صدقہ دینے قابل ہو جائے، وہ کسی سے مانگے نہ۔ مانگنے کو شریعت نے بہت جو ہے دوسرے نظر سے دیکھا گیا ہے، مانگنے کو اچھی چیز نہیں قرار دیا ہے۔ جہاں بھی مانگنے کی بات آئی، اللہ اس کے رسول نے، شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ خود کماؤ، خود محنت کرو جتنا ہو سکے۔ ہاں مگر یہ کہ بہت مجبوری ہو، معذور ہو آپ، تو کوئی مسئلہ، شرعی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، اللہ اکبر، جہاں آپ خود ایک وقت کے تاجر تھے، نبی بھی تھے، ساتھ ہی اپنے صحابہ کرام کو تجارت کی ترغیب دیتے تھے، اس کو ابھارتے تھے۔ اگر کسی کو تجارت نہیں کرنی آتی نا، اس کو بتاتے تھے کہ ایسی تجارت کی جاتی ہے۔ بڑی بہت بہترین واقعہ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کچھ مانگنے آئے کہ اللہ کے نبی کچھ دے دیں آپ۔ اور ہمارے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کسی سے آپ جب مانگتے تو لفظ لا نہیں کہتے، نہیں لفظ آپ نے سکھا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس واقعے میں آپ دیکھیں گے، کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ میرے گھر میں تو سوائے 2 چیز کے کچھ نہیں ہے، ایک کمبل ہے، اس کا ایک حصہ بچھاتا ہوں اور ایک حصہ اڑتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتا ہوں۔ صحابہ کی غربت دیکھا ہوں، ایک کمبل، پورے گھر میں ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چیز لے کے آؤ، وہ 2 چیز لے کے آئے گھر سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ، دستے ہاتھ میں اپنے ہاتھ مبارک لیے، کہا کہ کون ہے جو اس کو خریدنا چاہے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ میں اسے 1 درہم میں خریدنا چاہوں گا۔ اللہ نے اس کو دیے نہیں، کہا کہ کون ہے جو اس کو اس سے زیادہ قیمت میں خریدنا چاہے گا؟ یہ جملہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 2 نہیں 3 مرتبہ ہمارے نبی دہرایا ہے۔ یہ بزنس کا طریقہ ہے، یہ تجارت کا طریقہ سکھا رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے جو اس سے زیادہ قیمت میں دے گا۔ نہ جھوٹ، نہ یہ جھوٹ نہیں، نہ یہ اس میں کوئی عیب چھپا رہے ہیں، لینا ہے تو لو، میں قیمت بڑھا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسے 2 درہم میں لینا چاہوں گا، 2 چیز 2 درہم میں۔ اللہ کے نبی اس کو فروخت کر دیا، اور وہ 2 درہم وہ جو مانگنے والے تھے اس کو دیے، کہا کہ 1 درہم سے اپنے گھر کا اناج اور غلہ خرید کے اپنے گھر میں رکھو، اور مارکیٹ میں جا کر کیا کرو، 1 درہم میں ایک کلہاڑی خرید دو۔ کلہاڑی سمجھتے ہیں، انگلش میں ایکس بولتے ہیں، EXE، اس کو کلہاڑی خرید کے لے کے آئے کلہاڑی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک دستہ اس کلہاڑی میں لگا رہے، اور کہا
کہ 15 دن تک، کتنے 15 دن تک ہمارے گھر کے اندر اور مدینے کے اندر تم کو نہ ملے، بلکہ تم یہاں سے مانگتے ہو نہ دیکھا جائے. جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو اور بازار مارکیٹ میں جا کے بیچو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی اس میں لگائے تھے گلہارے میں، اور گئے 15 دن تک. کہاں؟ جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹتے، پیٹ میں دھوتے، مارکیٹ میں جا کے بیچتے. یہاں تک کہ جب 15 دن ہوا نبی کی خدمت پہنچے تو 10 درہم ہو چکے تھے. کتنے کما لیے؟ کچھ نہیں تھے گھر میں، 10 درہم کما لیے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 10 درہم میں سے کچھ کا اناج غلہ خرید لو، اور تمہارا نظر آتا ہے تمہارا کپڑا بھی بوسیدہ ہو گیا ہے، تم اپنے لیے کپڑا بھی خرید لو. اللہ اکبر. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا خیر لک من ان تجیء والمسألة نقطة فی وجہک یوم القیامہ. یہ چیز تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن اس حال میں آتے کہ مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی ایک داغ ہوتا، نقطہ ہوتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص بھی طاقت کے باوجود، حیثیت کے باوجود دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. آپ نے غور کیا اس واقعے سے؟ اسلام نے مانگنے سے منع فرمایا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی مالدار بنے. لوگ اسلام کو برا والا کہتے ہیں، امیر نہیں، آپ حلال طریقے سے مالدار بنے. اسلام تو چاہتا یہی ہے کہ آپ زکات و صدقہ خیرات کرو. یہ کب ہوگا؟ جب آپ مالی حیثیت آپ کی مضبوط ہوگی تب نا، تجارت میں مضبوط ہوں گے تب. یہ دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں تجارت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. اللہ اکبر. جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے جی. ایک حدیث سنا رہا ہوں، اور دھیان سنیے اس حدیث کو. صحیح ترغیب و ترہیب میں جو ہم درس دیتے ہیں یہ کتاب، اس میں یہ حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ اللہ نے فرماتی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. جو تاجر، جس تاجر کے اندر 2 صفتیں ہیں، ایک ہے سچائی اور دوسرا ایمانداری. جو تاجر سچائی اور ایمانداری میں اول درجے میں ہوں، جس کی صفت ہوں، کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا. اللہ اکبر. صدیقین اور سچے لوگوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا. والشہداء، شہید جو اپنے اللہ کے راستے میں جانے گنوا دیے، قربان کرتے، ان کے ساتھ ان کا شمار ہو گیا. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تاجر کا اسلام میں مقام کیا ہے، بزنس کرنے والا کا مقام کیا ہے، جو حلال طریقے سے اور سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ کہ تجارت کے اصول و ضوابط کیا ہیں. اسلام نے جہاں حلال طریقے سے تجارت کمانے کی ترغیب دی ہے نا، وہیں پر تجارت کے کچھ احکام بتائے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ ضوابط بتائے ہیں، اور ایک تاجر کو کیا کرنا ہے، کن کن صفات کو اپنانے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو قرآن حدیث میں ملے گی. مختصر انداز میں انشاءاللہ کچھ باتیں آج کے خطبے میں کیے دیتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. پہلا اصول، تجارت و کاروبار کا پہلا اصول، ایک کامیاب بزنس مین کا، ایک کامیاب تاجر کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حسن توکل رکھے. یعنی کہ ایک تاجر مسلمان اپنی تجارت میں اسباب و وسائل اختیار کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو کہ اللہ ہی رازق ہے. اس کا یہ عقیدہ ہو، ایک مسلمان تاجر کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی رزق دینے والی ذات ہے. وہ پوری کائنات کی مخلوقات کو اللہ روزی دیتا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو جائے گا نا، جس تاجر کا، جس مسلمان تاجر کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ روزی کی ذات، روزی دینے والی ذات اللہ ہے، توکل ہو جائیں، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو ہی جاتا ہے. اللہ کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، اللہ سورۃ طلاق آیت نمبر 3 فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. چھوٹی سی آیت ہے. کیا آیت ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص بھی اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا. اللہ فرما رہے ہیں. تو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ توکل علی اللہ کی کیا فضیلت ہے. اگر کوئی بزنس مین، کوئی کاروبار، کوئی دکاندار دکان کھولے، اس نے ہر اسباب اختیار کیا، دکان کھولے، مارکیٹ سب کچھ رکھ دیا، الحمدللہ. اب توکل اللہ کرے، اللہ کسٹمر کو لانے والا ہے، اللہ بزنس چلانے والا ہے. ہمارے کیا مجال کہ ہم بزنس چلائیں بھائی؟
اسی وجہ سے جو شخص بھی توکل اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، اسے پرندے کی طرح روزی ملتی ہے. اسے جو کما حقہ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اسے پرندے کی طرح روزی ملتی ہے. پرندے کیسے؟ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پورا بھر پیٹ آتے ہیں. سنن ترمذی میں بہت پیاری روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب بہت بڑے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. حدیث پڑھ کے سنا دی گئی آپ کے ساتھ. کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم اللہ پر توکل کرو ایسے ہی جیسے کہ اللہ پر توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے. لرزقتم، تمہیں روزی دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے جی، نبی کے الفاظ ہیں. لرزقتم، تمہیں روزی دی جائے گی. کیسے؟ جیسے کہ وہ پرندے کو روزی دیتا ہے اور خالی پیٹ صبح کو نکلتے ہیں اور بھر پیٹ شام کو آتے ہیں. یہ ہے توکل. تو ایک بزنس مین، ایک کاروبار، ایک تاجر، ایک دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلا اصول یہ ہے تجارت کا کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2، تجارت و کاروبار کا دوسرا اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ تجارت کریں، کاروبار کریں، اپنی تجارت کا آغاز صبح سویرے کریں. کب کریں؟ صبح سویرے کریں. فجر کی نماز کے بعد دعا کرنے شروع ہو جائیں آپ. لیکن المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج ابھی کے وقت میں مسلمانوں کے بڑا طبقہ 12 بجے ان کی دکانیں کھلتی ہے. 12 بجے بعد ایک پورا آدھا دن گزرنے کے بعد ان کے کاروبار تجارت شروع ہوتی ہے. تو تجارت میں کہاں برکت ہوگی؟ مال میں کہاں آپ ترقی کیسے کر پائیں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں. صحابہ کرام کو جو خرید و فروخت کرنے والے صحابہ تھے، بزنس کرنے والے صحابہ تھے، آپ ان کو ترغیب دیتے تھے کہ صبح سویرے ہی اپنی بزنس اور تجارت کا کاروبار کا آپ جو ہے آغاز کرو. نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی ترغیب دیتے تھے، اللہ اکبر، قربان جائیے ایسے نبی پر. ایسے نبی ہم کو ملے ہیں اللہ اکبر کہ اس وقت صبح کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. حضرت سخر الغامدی کی روایت ہے، بہت مشہور ہے، یہ حدیث سنتے رہتے ہیں آپ. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی دعا کرتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کام و کاج میں، صبح کے تجارت میں، کاروبار میں، دکانوں میں، اس کے اوقات میں اللہ برکت نازل فرما. اللہ اکبر. کس کی دعا ہے؟ اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں اللہم بارک لامتی، اللہ میری امت. آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے نبی کی اس امت سے محبت کتنی ہے. دعا کر رہے ہیں، لیکن اس امت کی یہ افسوس یہ ہے، اس امت پر صد افسوس یہ ہے کہ امت جاگتی ہے 8 بجے 9 بجے. بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی اس حدیث کی میں حضرت سخر الغامدی کہتے ہیں پیارے نبی کا معمول تھا کہ آپ چھوٹا لشکر یا بڑا لشکر جب بھیجتے تو بالکل فجر کے بعد فوراً بھیج دیتے تھے. اور آپ کو جب سفر کرنا ہوتا تو آپ صبح کا وقت کو آپ چوز کرتے، سلیکٹ کرتے کہ سفر کو نکلنا ہے صبح فجر کے بعد ہی نکلنا ہے. یہ ہمارے نبی کی بھی کرتے تھے، صبح کو بالکل معمول جو ہے اس کو اہتمام کرتے تھے. اور تو اور اللہ اکبر، کامیاب تاجر کی پہچان دیکھیے آپ. حضرت سخر الغامدی جو اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، ہم نے حدیث سن لی کہ فجر میں اللہ کے نبی کی دعا ہے، برکت ہو رہی ہے، تجارت کاروبار برکت ہوتی ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. لیکن صحابی بیان کرنے والے، اسے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی حق بات بولتے ہیں، سچ بات بولتے ہیں، ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نہیں کریں گے. ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہے، ہم نفس کے غلام ہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ نفس کو اپنے غلام سمجھتے تھے. چنانچہ حضرت سخر الغامدی کہتے ہیں میں نے اس حدیث پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا. وہ خود ایک تاجر تھے، مدینے کے خود ایک تاجر تھے، لیکن کاروبار ذرا کمزور چل رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں اپنے جو کام کرنے والے جو نوکر چاکر تھے اس کو جب فوجی کیا کہتے ہیں قافلے کے جو بزنس کے جو قافلے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو کام کرنے کے جو ہے کارندے ہوتے ہیں اس کو ہم صبح بھیجتے تھے. فجر کے بعد ہی اپنے تجارت کے جو قافلے ہوتے تھے ہم فوراً فجر کے بعد بھیج دیتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں فَأَسْرَا وَكَسُرَ مَالُهُ. یہ اس اصول پر، اس نسخے پر عمل کرتے ہیں. ابھی کچھ دیر گزرا ہی نہیں، کہتے ہیں فَأَسْرَا، وہ امیر مالدار صحابی میں شمار ہونے لگے.
فاسرا، وہ امیر ہو گئے، وہ مالدار ہو گئے، وکسر مالہ، اور اس کی تجارت میں بڑی برکت ہوئی اور بہت زیادہ مال ہوئے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ان کی تجارت ترقی یافتہ ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو تجارت کے اصول اور ضوابط میں سے ایک دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم اپنی تجارت اور جب کاروبار کریں تو صبح صبح کریں، رات میں جلدی سو جائیں، لیکن مسئلہ ہے کہ رات بھر ہم جاگے رہتے ہیں، دکان کھولے رہتے ہیں۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی، دن اللہ نے کمانے کے لیے بنایا، لیکن ہم نے اللہ کی فطرت کو ہم نے تبدیل کر دیا۔ جب اللہ کی فطرت کو تبدیل کریں گے تو اللہ بھی ہم کو تبدیل کر کے چھوڑے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر چاہے کہ کامیاب تاجر بنے، رزق میں مال میں برکت ہو، ترقی کرے وہ، تو علی صبح وہ تجارت کرے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے نمبر 3 تجارت و کاروبار کا تیسرا اصول یہ ہے کہ لین دین میں نرمی اور فیاضی سے کام لیں۔ جملہ کیا ہے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں، لین دین میں نرمی سے کام لیں، سخت الفاظ استعمال نہ کریں، نرمی اور فیاضی سے کام لیں۔ اللہ اکبر، یہ صفت جس کاروبار کے اندر، جس تاجر کے اندر یہ آ جائے، انشاءاللہ وہ سب کے دل کو فتح بھی کر لیتے ہیں، اور پھر مال بھی ان کا الحمدللہ سب ان کے پاس گیا، کسٹمر بھی ان کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سنن ابن ماجہ کی کتاب التجارات میں حضرت عثمان بن عفان راوی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں، ادخل اللہ الجنۃ رجلا کان سہلا باعیا ومشتریا۔ اللہ کے نبی دعا دے، کیا دعا دے، سنو نبی کی دعا سنیے آپ، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے، اللہ اس تاجر کو جنت میں داخل کر دے جو نرم دل ہے، جو نرمی اختیار کرتے ہیں، بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی۔ ان کی اخلاق ایسے ہیں کہ لوگ متاثر ہو ہی جاتے ہیں، میٹھی زبان بولتے ہیں، یعنی بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی نرمی کا اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، محض ایک شخص اس وجہ سے جنت میں چلا گیا کہ خریدتے وقت، بیچتے وقت، لین دین کرتے وقت، تقاضا کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت وہ نرمی اور فیاضی سے کام لیتا تھا۔ اسی طریقے سے اور ایک الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے نبی دعا دیتے ہیں، اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ، رحم فرمائے اس تاجر پر جو لین دین کرتے وقت، یعنی بیچتے خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت وہ کیا کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کتنی بڑی صفت ہے، نرمی کتنی بڑی صفت ہے، اور جو سب تجارت و کاروبار میں لین دین میں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں نا، یہ کتنی بڑی صفت ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے۔ ایک واقعہ آپ ذہن نشین کر لیں آپ، اور زندگی میں ایک واقعہ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان کی راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں، یعنی بن اسرائیل کا پچھلے زمانے کا واقعہ ہے، کہتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ملک الموت آئے۔ کون؟ روح قبض کرنے والے فرشتے، جان قبض کرنے والے فرشتے، ملک الموت آئے ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے۔ روح قبض کرنے سے پہلے اسے ایک سوال پوچھے، هل عملت من خیر، کیا تم نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں لگتا نہیں کہ میں کوئی نیکی کیا۔ آپ سوچئے، ایک بھی نیکی زندگی میں نہیں کی، میں نے کوئی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ کہا کہ تو سوچ لو، پہلے سمجھ لو، دیکھو کیا کوئی نیکی ہے۔ اس نے سوچا، غور فکر کیا، کہا کہ میرے ذہن میں تو کوئی ایسی نہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے، ہاں مگر یہ کہ میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، میں خرید و فروخت تجارت کرتا تھا میں، اور لوگوں کو رقم بھی دیتا تھا، قرض دیتا تھا۔ اگر کوئی مالدار ہوتا تو میں کیا کرتا، اس کو وقت دیتا، کہ اگر نہیں دے پاتا وقت دیتا، ڈھیل دیتا اسے، کب آج نہیں تو کل دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر کوئی غریب ہوتا نہیں دے پاتا تو میں معاف ہی کر دیتا، چلو کوئی مسئلہ، اللہ کے واسطے معاف ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بندہ ہو کر معاف کرتا رہا، میں آج رب ہو کر تمہیں کیوں نہ معاف کروں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں فادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی اس نرم صفت اور معافی کی صفت کو پسند کرتے ہوئے اس کی پوری زندگی کے گناہ کو معاف کرتے ہوئے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی صفت ہے۔ آج ہم اس وجہ سے بدنام ہے کہ مسلمان کے ساتھ ہم تجارت بزنس اس وجہ سے نہیں کریں گے، اس وجہ سے ہم نہیں کریں گے، ان کی زبان گندی ہے، وہ گالی دیتے ہیں، اس کی زبان تلخی ہے اس کے اندر، اس کے دکان میں ہم نہیں جائیں گے، سودا نہیں لیں گے، اس وجہ سے وہ اس کی عادت بری نہیں ہے، نعوذ باللہ۔
شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو، جس کی تعلیم یہ ہے کہ نرم کی وجہ سے اور لین دین میں معاملات میں نرم کی وجہ سے، نرمی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کے جنتی اور کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان تاجر کو چاہیے کہ تجارت و کاروبار کے اصول میں سے ایک تیسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ لین دین میں نرمی اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے چوتھا اصول بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ لین دین میں سچائی اور امانت داری کو اختیار کریں۔ بہت بڑی چیز ہے سچائی اور امانت داری۔ اگر کوئی بیچنے والا ہے، دکاندار ہے، تو وہ سچ بولے۔ اگر کوئی عیب ہے تو بتا دیں یہ مال اس کیٹیگریز کا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے، اس میں پھر برکتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اور اگر جھوٹ بولے، تجارت کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس درجے کا مال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بول رہا ہے، چھپا رہا ہے، تو پھر کوئی خیر اس کے اندر کوئی خیر نہیں، برکتیں نہیں ہوگی۔ پھر وہ کتنا کما لے، لاکھوں نہیں اربوں کما لے، پھر برکت نہیں ہوگی۔ جب برکت نہیں ہوگی پھر انسان کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی، پھر مال کرتا رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث بہت پیاری ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بیچنے والے اور خریدنے والوں کے اختیار ہیں کہ ڈیل کو باقی رکھیں یا اس کو ختم کر دیں جب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، یہ اصول ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر خرید و فروخت کرنے والے سچائی سے کام لیں، ہر چیز کو واضح کر دے، فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، تو ان دونوں کی تجارت میں، کاروبار میں برکتیں ڈال دی جاتی ہے۔ اور اگر چھپایا کوئی چیز، جھوٹ سے کام لیا، تو محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی تجارت سے، کاروبار سے برکتیں نکال لی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ اکبر، ہر مسلمان کو چاہیے، ہر کاروبار کو چاہیے، ہر دکاندار کو چاہیے، ہر بزنس کرنے والوں کو چاہیے کہ سچائی سے کام لے۔ جھوٹ بول کر آپ دنیا تو کما سکتے ہیں لیکن آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی، ویسے بھی دنیا بھی نہیں ملتی ہے، لہذا انسان کو سچائی سے کام لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک پانچواں اصول یہ ہے تجارت و کاروبار کا کہ ڈنڈی نہ ماریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ یہ بہت ہوتا ہے، ناپ تول میں جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو یہ بہت کم دیتے ہیں۔ یہ کس کی صفت تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی صفت تھی۔ اللہ نے جس قوم میں، جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح ذلیل اور خوار ہو کر دنیا سے گزرتی ہے۔ اللہ نے مکمل ایک سورہ نازل فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اللہ نے مکمل سورہ نازل فرمایا۔ کیا سورہ ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ واذا کالوا او وزنوا یخسرون، اب جب دینے کی بات ہوتی ہے، جب وزن دینے کی بات، وزن کر کے دینے کی بات ہوتی ہے تو کم کر لیتے ہیں۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں ہے، کئی احادیث سے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو شخص بھی، جس قوم کے اندر بھی ناپ تول میں کمی کرنے کی یہ بری صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط سال نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کا الفاظ ہیں کہ جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے، یہ بری صفت جس کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو کاٹ دیتا ہے، روزی نہیں ملتی ہے اسے، بڑے ذلیل و خوار ہو کر روزی کماتا ہے وہ۔ تو یہ کچھ اصول تھے، کچھ ضوابط ہیں، اور آخری اصول بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ اصول ہے کہ اللہ کے لیے، عبادت کے لیے وقت نکالیں۔ آپ ایک کامیاب تاجر کے لیے اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے لیے عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ آپ ہم میں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم پورا دن، پورا ٹائم اپنے کاروبار کو، تجارت کو دیتے ہیں، پورا دن دیتے ہیں، ہمارے بچے دیتے ہیں، پورا دن صبح سے شام تک ہم بزنس میں تجارت کرتے ہیں، لیکن ہم 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جو ایسی زندگی گزارتے ہیں، مال کما لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں حضرت برکت نہیں ہے نا، ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے نا، فلاں بیمار ہو جاتا نا، فلاں۔ اگر ایسا ہے تو ایک ہی نسخہ ہے، اس نسخے پر عمل کریں۔ وہ کیا ہے؟ تجارت و کاروبار کے ساتھ اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتے ہوئے تجارت کریں، انشاءاللہ کیسی برکتیں آئے گی۔ سنن ترمذی کی آخری حدیث آج خطبے میں بیان کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔
سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کی ایک ایک جملے پر ذرا غور کریں، یہ حدیث کا پورا خلاصہ، پورے خطبے کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرا والا تفعل ملأت یدیک شغلا واسد فقرا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اے میرے بندو، اے ابن آدم، اے میرے بندو، میری عبادت کے لیے وقت نکال، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اگر میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا، میں تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہارے سینے کے اندر جو مال کی جو محبت ہے، مال کے اندر جو جذبہ ہے، جتنا مال چاہیے تمہارے سینوں کو مال سے بھر دوں گا، اور فقیری واسد فقر، فقیری ہمیشہ کے لیے میں ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، حدیث کے دوسرے ٹکڑے پر غور کریں، اگر ایسا نہیں کیا تم نے، مال کمایا، بزنس کیا، لیکن اللہ کو یاد نہیں کیا آپ نے، نماز کا وقت آیا لیکن آپ تجارت میں لگے رہے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سینے کو مشغولیت سے بھر دوں گا، ہمیشہ بیزی کر دوں گا، مشغول کر دوں گا، اور تمہاری فقیری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مال کماؤ گے لیکن تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث بہت اہم تھی میرے محترم بھائیوں، جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پورا ٹائم ہم اپنا کاروبار کو، دکان کو دیتے ہیں، وہیں پر وقت نکالیں، اللہ کو یاد کریں۔ روزی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک دن مرنا ہے، کتنا کما لیکن مرنا ہے، لیکن آخر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کما لو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کچھ اصول اور ضوابط تھے یہ تجارت کے سلسلے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو قرآن اور حدیث کے اندر تجارت و کاروبار کے جو اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں، ان اصول اور ضوابط کے ساتھ مجھے آپ کو تجارت اور کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری تجارت میں، کاروبار میں اللہ خیر برکت کے فیصلے نازل عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔